بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، یہ شہر روم کا واقعہ ہے کہ روم کے بادشاہ ہرکل نے آپ کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، وہ مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے پہلے۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ وہ شکایت لے کر وفد کی صورت میں شہر روم کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ جو تھا شہر روم کا ہرکل، اس کے پاس۔ تو ہرکل جو ہے وہ شہر روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے کے ایک آدمی بلانے کو اس نے بھیجا۔ اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ ابو سفیان جو ہے وہ حسن کی شکایت لے کر گئے تھے تاکہ وہ جو شاہ روم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات مل جائے۔ لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرکل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں ہرکل جو تھا وہ شاہ روم جو کا بادشاہ تھا، روم کے بادشاہ، روم کے ملک کا، اس نے اپنا دربار وہاں پہ طلب کیا ہوا تھا۔ اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء اور عمراء جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرکل نے ان کو اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص کون ہے وہ جو شخص جو مدعی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی عزیز اور یعنی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرکل نے حکم دیا کہ اس کو، ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا، کیونکہ آپ ابو سفیان کو فرنٹ پہ بٹھایا تھا تاکہ وہ اگر جھوٹ بولے تو پیچھے ان کے ساتھی جو ہے نا وہ بتا دیں گے کہ یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ خیر، پہلی بات ہوئی جو ہرکل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں سے کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے بادشاہ، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ابو سفیان سے پھر اس نے کہا کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ تو ابو سفیان نے بادشاہ کا جواب دیا کہ نہیں، کمزوروں نے ابھی جو ہے وہ اس کا پیروی اختیار کیا۔ پھر کہنے لگا بادشاہ کہ اس کے تابعدار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا یہ اپنے اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ جو مدت ٹھہری ہوئی ہے، اس تک دیکھتے ہیں، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ اب سفیان کہتا ہے کہ میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرکل نے کہا کہ تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر پھر ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دیں کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے،
اور پیغمبر اپنی قوم میں اعلی نسب ہی میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت کی بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اگر ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوگا تو وہ کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے یعنی جھوٹ بولنے کا؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچنے والا ہو وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تو تم نے کہا کہ کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ تعداد بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کہ کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تو تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی عہد شکنی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے کبھی۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عن قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ یعنی کہ آپ کی قوم میں اندر رہے گا۔ میں اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا تو میں ضرور ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اور مجھے ان تک پہنچنے تک اگر مختلف تکلیف سے گزرنا پڑتا تو میں اس تکلیف کو گوارا کرتا۔ اگر میں اس تک پہنچ جاتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے وہ بھیجا تھا خط حاکم بصرہ کے پاس۔ یہ خط شہر روم کے لیے تھا، اور اس نے وہ ہرقل جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہرقل جو ہے وہ حاکم بصرہ جو تھا اس نے وہ خط جو ہے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ تو وہ خط منگوایا گیا۔ اس خط کو جب منگوایا گیا تو ہرقل نے اس کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام پہ لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا۔ اگر آپ جو ہے میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا، اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ ابو کبشہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو صحیح، اس سے بنی اصغر یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈر رہا ہے۔ تو مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسا جو ہے وہ خوبصورت بیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ابھی آپ اسلام کا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ روشن نہیں ہوا تھا، مقام نہیں ملا تھا، عام نہیں ہوا تھا اسلام کا پیغام۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہر کر بادشاہ جو ہے روم کا وہ بھی اس سے متاثر نظر آ رہا تھا، نہ صرف متاثر ہے بلکہ وہ خوفزدہ بھی تھا، کہ بھی ڈر بھی رہا تھا کہ بھی جو یہاں تک جو ہے میرے جو حکمرانی ہے روم کی یہ بھی چلی جائے گی، اور عن قریب یہاں تک بھی وہ حضرت کی نبوت کا جو پیغام ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اور یہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ اور اس نے دل میں اقرار، ویسے وہ مان رہا تھا، تسلیم کر رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور ابو سفیان کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور ابو سفیان کو دھتکار کر نکال دیا گیا وہاں سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں اور دین کے احکامات پر عمل کریں، اسی میں ہماری دین و دنیا دونوں میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے کمنٹ ضرور کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ رب العالمین ہم سب پہ راضی ہو، ہم سب پہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج رمضان مبارک کی 21واں روزہ ہے، کل 22 ہوگا، چند دن رہ گئے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ روز کا معمول بنائیں، اور غریب غربا کا میں پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی پھر کہہ دیتا ہوں کہ غریب غربا کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ رمضان مبارک کی فضیلت سب سے بڑی یہی بھی ہے کہ ہمیں یہ مہینہ جو ہے وہ درس دیتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، اور غریب غربا کی خدمت کا موقع جو ہے وہ ضرور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ حل کریں۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار مجبور ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، بیوگان ہیں، ان سب کو اپنے مفت میں شامل رکھیں، ان کا خیال رکھیں، اور ویسے بھی آپ سارا سال رکھیں لیکن رمضان مبارک میں زیادہ کریں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ وقت پہ ادا کریں، فطرانہ بھی ٹائم پہ دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی ہوگا، رحمتیں ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔